بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام پراپرٹی پلس کے ساتھ میں ہوں قاضی اسد. ناظرین, آج کے پروگرام پراپرٹی پلس میں نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے ہاؤس لائن ایسوسی ایٹ کے سی او اینڈ فاؤنڈر احسان چودھری صاحب کو. ان سے ہم پہلے تو تجزیہ لیں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کاروبار کہاں سے اور کب شروع کیا, یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کس طرح آئے. تو صاحب, پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے, جاننا چاہتے ہیں لوگ آپ کو کہ آپ اس بزنس میں کس طرح آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب, آج سے 25 سال پہلے ہم نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے, آپ سے بھی تعلق کافی پرانا چل رہا ہے ہمارا, 10-15 سال. اور ابھی آپ نے, سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کروں گا آپ کی ٹیم کا, اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ZMeenTV.com کا, یا زمین ٹی وی والا, یہ ایک نیا آئیڈیا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارے بزنس میں, جس میں اسپیشلی سوشل جو نیٹ ورک ہے اس میں یہ آئے گا, اور سوشل میڈیا میں چلے گا. جیسے ہم نے دیکھا کہ میں پروگرام میں آپ کو پتہ پہلے بھی کر رہا تھا, ہم نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سارے سیکٹر انوالو ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ بھی 20-25 سیکٹر جڑے ہوئے ہیں, مطلب بہت سے لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے. تو چونکہ اس کے اوپر میڈیا پہ اوپر کوئی ڈسکشن نہیں تھی, لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں تھی, لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ بھی ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سی مطلب ایسا ہوا ہے. تو ضروری تھا کہ ہم اس مارکیٹ کے اندر آئیں اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں. تو پھر آپ لوگوں کو بھی ہم خاص خاصا انوائٹ بھی کرتے رہیں گے, اور ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی ہم لوگوں کو آپ کے ذریعے مہیا کرتے رہیں گے. تو اچھا چلیں, آپ جو بات کر رہے تھے اس کو آگے. دھوکہ فراڈ والی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ہو کہ ایک تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی, دوسرا پڑھا لکھا طبقہ اس میں نہیں تھا. اچھا. لاہور نیا نیا ڈیولپ ہوا, جتنے ان پڑھ لوگ تھے وہی ڈیلر تھے. اب اس میں پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں, اب لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے. اب جو لوگ لالچ کرتے ہیں وہی ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو لوگ لالچ نہیں کرتے, ریپیوٹڈ ڈیلر کے پاس جاتے ہیں, ریپوٹیشن چیک کرتے ہیں, پھر 2-4 چیزیں چیک کرنی چاہیے پراپرٹی خریدنے سے پہلے. جس اسکیم میں آپ لے رہے ہیں, کیا وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں, وہاں پاس ہوئی ہے کہ نہیں, پھر کہیں پلاٹ مارگیج تو نہیں ہے. چونکہ یہاں پہ سوسائٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ 500 پلاٹ ہوتا ہے ان کے پاس, اور 5000 لوگوں سے یہ پیسے پکڑ لیتے ہیں. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ریٹ نیچے لے آتے ہیں, پھر ان سے خرید کے بیچتے رہتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ آن گراؤنڈ پراپرٹی خریدیں. جو لوگ آن گراؤنڈ پراپرٹی خریدتے ہیں اور دیکھ بھال کے خریدتے ہیں, ان کے ساتھ کبھی دھوکہ فراڈ نہیں ہوتا. اوکے. اب میں دوبارہ آپ کے وہ پہلے سوال کی طرف آؤں گا. اسٹارٹ کہاں سے لیا, کس طرح پھر اس بزنس میں آئے, پھر لوگوں کو آپ نے کس طرح اس طرف اس بزنس میں لے کے آئے. اسٹارٹ جی, جب میں نے ایم اے انگلش کیا تھا تو اس کے بعد میں نے پروگرام بنایا کہ یار میں لاہور میں کوئی کام شروع کروں. CSS کا بھی سوچا تھا, لیکن بس انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ وہ کام تو نہ ہو سکا. لیکن ادھر دوستوں کے مشورے کے ساتھ ہم پراپرٹی کے بزنس میں آ گئے. اچھا. تو الحمدللہ ظفر بصرہ صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ بھی یہ کام اچھا ہے, تو ہم اس کام میں پڑ گئے. اچھا. انہوں نے ان کی بڑی شفقت, پہلے آپ نے ایک جوہر ٹاؤن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اچھا. تو الحمدللہ اب یہ نوبت ہے کہ ہمارے شاگرد, ان کے آگے شاگرد, ان کے بھی آگے شاگرد ہیں. تیسری چوتھی نسل جو ہے نا وہ شاگردوں کی آ گئی ہے, اور 100 سے زیادہ شاگرد ہے اس وقت پورے لاہور میں. سارے کامیاب بزنس کر رہے ہیں ڈیفینس میں, ٹھیک ہے, جوہر ٹاؤن اور ارد گرد کی تمام سوسائٹیوں میں. اچھا, کیا سمجھتے ہیں کب تک ابھی اس بزنس میں بوم رہے گا, اسی طرح عروج رہے گا؟ کیونکہ کچھ جب ٹیکسز لگے ہیں اس کی وجہ سے بزنس تھوڑا سا سلو ضرور ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی کچھ سالوں تک یہ بزنس اسی طرح گرو کرتا رہے گا؟ بالکل کرے گا جی, ابھی بھی بہت پوٹینشیل ہے. اچھا, بہت 25 سال پہلے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو جوہر ٹاؤن میں ایک 5 مرلے کے پلاٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی. اچھا. اسی پلاٹ کی قیمت ابھی 75 سے 80 لاکھ روپے ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہاں پہ اتنا پیسہ ملتا ہے. کہیں اور مطلب آپ گولڈ میں لے لیں, آپ کسی اور سیکٹر میں لے لیں, آپ کا اس طرح دگنا چگنا نہیں ہوتا جتنا. یہ دیکھیں, میں 1 لاکھ کا جب 80 لاکھ روپے بنتا ہے تو جو 80 ٹائمز بنتا ہے, تو کسی اور بزنس میں نہیں ہے. لیکن جو سب اس کے پاس, اسی لیے تو اس کو ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں نا. ریئل اسی میں انویسٹ کرنا چاہیے, جس بندے کے پاس سرپلس منی ہے اس کو کرنا چاہیے. اچھا. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, جو ٹیکسز لگے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اس سے بزنس پہ فرق پڑا ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکسز کا کیا معاملہ ہے. پہلے ریگولیٹ نہیں تھی. اچھا. جب گورنمنٹ ریگولیٹ, ظاہر ہے اب سسٹم میں آتا جا رہا ہے سارا کچھ. جب سے نادرا آیا ہے, شناختی کارڈ بنے ہیں, سارے لوگ سسٹم کے اندر آتے جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ٹیکسز کی وجہ سے بھی ان کو ریگولیٹ کریں, تاکہ یہ ایسا پیسہ جا کے کہیں دہشت گردی میں استعمال نہ ہو.
تو وہ سسٹم لانے کے چکروں میں ہے کہ لوگوں کو سسٹم کے اندر لائیں. نہیں تو ایک چیز تھی پہلے بلیک منی اس میں انوالو تھی, اس لیے پراپرٹی مسلمانوں تک پہنچی, جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں سے گیا, تو ریگولیٹ نہیں تھی. اب ریگولیٹر اتھارٹی آ گئی ہے, اب اس کو ریگولیٹ گورنمنٹ کر رہی ہے. اب ایک بندہ ایک پراپرٹی خریدتا ہے تو فوراً گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ خرید رہا ہے, یہ بیچ رہا ہے. جو ٹیکسز لگے ہیں دیکھیں پہلے ریٹ پراپرٹی کے کم تھے تو ٹرانسفر فیسیں بھی کم تھیں. اب وہ 1 لاکھ والی چیز جب 75-80 لاکھ روپے پہ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ٹرانسفر فیسیں بھی بڑھیں گی. صحیح ہے. گورنمنٹ نے پہلے تو اس پہ کوئی توجہ یا غور نہیں کیا, کسی بھی پچھلی گورنمنٹ نے. جب انہوں نے آگے کیا تو یکدم ریٹ بڑھ گئے. ٹیکسز کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہے جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ تھی وہ اس پہ فرق پڑ گیا. ٹھیک ہو گیا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ہو کہ عام لے مین بھی پراپرٹی خرید سکے. ایسے ہی کہ عام آدمی کے پہنچ میں کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ عام آدمی جو ہے نا وہ اسی طرح ہی خرید سکتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ صبح پراپرٹی آپ نے 50 لاکھ کی خریدی ہے 2 دن کے بعد 70 لاکھ کی بیچ دی. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کوئی غریب آدمی جس کی 50,000 یا 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے وہ بھی تو پراپرٹی خرید سکے, وہ اسی طریقے سے خرید سکے. پراپرٹی خرید لے لیکن گھر بنا سکے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر ہماری جو انویسٹمنٹ ہے نا وہ ناظرین انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. مطلب ہم نے پیسے کو سرمایہ کو دوگنا چگنا کرنا ہوتا ہے. اگر تو آپ کے گھر بنانا تو ایک گھر کی سہولت ہونی چاہیے. اس کے بعد جو آپ گھر لیں گے اس کے اوپر ٹیکسز لگائیں, اس کے اوپر گورنمنٹ لگزری ٹیکس بھی لے, بقیہ بھی اس کے اوپر جو بھی ان سے ہو سکتا ہے ٹیکس بھی گورنمنٹ لے رہی ہے. 2 کنال پہ ابھی انہوں نے شروع کر دی ہے. ون ٹائم لے رہے ہیں. ابھی دیکھیں پروفٹ جتنا آتا تھا نا, کسی کی ریشو اگر 10% پروفٹ تھی تو گورنمنٹ ابھی ٹرانسفر فیسوں کی مد میں 10% پہلے لے جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے اب شارٹ ٹرم انویسٹر جو ہے نا وہ کم ہو گیا. اچھا, یہ کم اس لیے ہوا ہے کہ اب ہر بندے نے اپنا پیسہ نکال کے فیکٹری سے دکانوں سے نکال کے پراپرٹی میں لے آئے. صحیح کہا آپ نے. باقی ساری انڈسٹریاں بند ہو رہی تھیں, پرابلمز آ رہے تھے. اب الحمدللہ باقی ساری انڈسٹریاں بھی چل رہی ہیں. اچھا, لوگوں کی دکانیں بھی چل رہی ہیں, کاروبار بھی چل رہے ہیں, اور نئے سرے سے اب دوبارہ لوگ پھر پراپرٹی کے بزنس میں آ رہے ہیں. لیبر بھی مل گئی ہے آپ کو. مطلب یہ ہے کہ اس سے جتنا روزگار وہ اسٹیل کا ہو, پینٹ کا ہو, کارپینٹر کا ہو, کسی بھی انڈسٹری میں سب کو اس کے ساتھ انوالو کر لیا تو اس کا بینیفٹ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی سب کو پہنچ رہا ہے. جی بالکل پہنچ رہا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوادر کے اندر لوگ کہہ رہے تھے کہ جب یہاں پہ ٹیکسز لگے تو انویسٹمنٹ کو کنورٹ کرنا تھا گورنمنٹ نے, تو گوادر میں انویسٹمنٹ گئی ہے, انویسٹر وہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. گوادر میں بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے اگر آپ تھوڑا سا آپ کو یاد ہو 2004-05 میں چلے جائیں تو ڈیلی کے اخبار اٹھا کے دیکھیں, ہر روز ایسا ہی لگ رہا تھا کہ دبئی کی جتنی بلڈنگیں ہیں وہ ساری گوادر میں بن گئی ہیں, سنگاپور کی بلڈنگیں ساری گوادر میں بن گئی ہیں. تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. ہاں بالکل, لوگوں کے ساتھ بڑا فراڈ ہوا, بڑے پیسے. ابھی بھی اسی طرح ہو رہا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو وہاں ایکٹیو کریں. نہیں یہ چیز ہے, وہاں جی ڈی اے کو اس کا جتنے اختیارات دیے گئے ہیں وہاں اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی اچھی ہو گئی ہے, وہاں پر کوئی قبضہ آپ کسی جگہ کسی ایک مرلے پہ بھی نہیں کر سکتا, تو سیکیور کر دیا گیا. نو ڈاؤٹ سیکیورٹی اچھی ہو گئی ہے, لیکن پلاننگ کریں. بغیر پلاننگ کے اسکیمیں نہ بنائیں. اگر بغیر پلاننگ کے اسکیمیں بنائیں گے, جہاں تک میرے نالج میں ہے لوگ یہاں سے جا کے زمینیں خرید رہے ہیں کہ بھی فرانک کوسٹل کے ساتھ آپ کی ادھر 10 ایکڑ ہے, آپ کی 50 ایکڑ ہے. اینڈ پہ جب یہ قبضہ لینے جائیں گے, اسکیمیں پاس کریں گے تو وہاں ان کو کچھ نہیں ملے گا, لڑائی جھگڑے ہوں گے جس طرح جوہر ٹاؤن کے ایریے میں کبھی ہوتا تھا. آج کل کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کو میں مسوخ سے کہہ سکتا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ جو ایک برجی بھی لگ گئی نا کہیں پہ, مطلب کوئی اتنا وہاں ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی, لیکن یہ کیا ہے کہ وہاں برجی لگا دیتے تو اس برجی کو کوئی نہیں گرا سکتا. مطلب اگر اس نے کوئی اس کے اوپر چھوٹا موٹا بھی کسی طریقے کے کسی نے کارروائی کی ہے تو سمجھیں اس کے اوپر 302 لگ گئی ہے. مطلب اتنی سختی کر دی ہے, تو اس کے سرمایہ داروں کا اعتماد بحال ہوا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارا 80-85% لاہوری وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سی پیک کی وجہ سے الٹیمیٹلی الحمدللہ گوادر نے بننا ہی بننا. اب انشاءاللہ بنے گا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ابھی رائٹ ٹائم ہے ٹو انویسٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے نا, یہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, آئے گی, لیکن خدا را کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پہلے کی طرح لوگ دوبارہ لوگوں کا اعتماد نہ خراب ہو. اچھا, لوگ چاہتے ہیں کہ دیکھیں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو دیکھ بھال کے کریں, آن گراؤنڈ کریں, جا کے دیکھیں, آنکھیں بند کر کے نا کسی کو پیسہ دے دیں گے 4 ایکڑ. اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جو وہاں پہ جا رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دیر کر دی, لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا نہیں دیر نہیں ہے, آپ ابھی بھی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا, اور ود ان 5 to year
اتنے میں ان کو کور ہو جائے گا. لیکن بہتر میں عام لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اپنے شہر میں جس نے سنگل پراپرٹی لینی ہے, کس نے ایک پلاٹ لینی ہے, ایک فائل لینا ہے, وہ ذرا دیکھے اس کی ذرا جمع پونجی وہ ضائع نہ ہو. دیکھیں جو انویسٹر ہیں سرپلس منی جن کے پاس ہے ان کو فرق نہیں پڑتا. جس بندے کی جمع پونجی 50 لاکھ یا 2 کروڑ روپے ساری زندگی سے جمع کرنا ہے, تو اس کو اس طرح آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اس کو چاہیے کہ لاہور کی اچھی سوسائٹی ہیں, اچھی اسکیمیں, ایل ڈی اے کی اچھی اسکیمیں, وہاں پہ آن گراؤنڈ جائیں, پراپرٹی دیکھیں. جو صاحب ہم ایل ڈی اے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, ایل ڈی اے ایونیو ابھی تک اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جوہر ٹاؤن اچھا ہو گیا, وہ ایک ڈیولپ ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد اگر ہم ایل ڈی اے سٹی کے اوپر بھی جائیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. تو وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں ایل ڈی اے ایونیو 1 کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سرکاری اسکیمیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں, اس میں ریٹ کم ہوتے ہیں. 6 لاکھ روپے کا تو پلاٹ سارا دیا ہے لوگوں کو یہ شروع میں, وہ بھی انسٹالمنٹ پہ. ٹھیک ہے, اب 6 لاکھ والی چیز پہ ڈیولپمنٹ بھی اسی حساب سے ہونی ہے, اس میں ڈیولپمنٹ چارجز بھی شامل تھے. اب انہوں نے اسی حساب سے وہاں ڈیولپمنٹ کرنی ہے نا. 7 ای ایم ای ہے, وہاں پہ 2.5 سے 3 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, اور ادھر آ جائے تو 70-80 لاکھ روپے کا اچھا پلاٹ مل جاتا ہے. تو ڈفرنس دیکھیں نا کتنا زیادہ ہے گورنمنٹ کی اسکیموں کے لحاظ سے. اب دیکھیں ایک آدمی جو غریب آدمی ہے وہ 70 لاکھ کا پلاٹ خرید سکتا ہے, 2.5-3 کروڑ کا نہیں خرید سکتا. بات آپ کی یہاں پہ ٹھیک ہے, لیکن اگر گورنمنٹ ایک سہولت دیتی ہے تو اس کا پورے کا پورا عمل درآمد بھی ہونا. اب سننے میں ہے بجلی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, کوئی مین سہولیات جو بنیادی سہولیات تو وہاں مہیا کر سکتی نا گورنمنٹ. بجلی بھی ہے وہاں پہ, گیس بھی ہے, پانی بھی ہے, لیکن کچھ جگہ پہ ہے. ہاں ساری جگہ جو ڈیولپ ہو چکی ہیں, جہاں سڑکیں بن چکی ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ کچھ لٹیگیشن کے ایریے چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی, ان کو چاہیے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھنے میں کہ جن کو بھی مسائل ہیں وہ ایل ڈی اے متعلقہ اتھارٹی سے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لٹکائے رکھتی ہے, این او سیز نہیں دیتی, اگر این او سیز مل جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں وہ نقشہ اپروو نہیں ہوتا. پھر اسی طرح کا اور بہت سے مسائل ہیں. ایل ڈی اے نہ کہیں آپ سرکاری ادارے کہیں, سرکاری بدقسمتی سے دیکھیں ایل ڈی اے کا چیئرمین کون بنتا ہے, جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. یہ ساری سیاسی پوسٹیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے. پھر ڈیپوٹیشن پہ افسر یہاں آتے ہیں, ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ آتے ہیں سال 2 سال اپنا مزہ کیا اور آگے نکل جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ان کو کوئی سب سے دیکھیں جو بندہ دیکھے جی شروع سے ایل ڈی اے کے افسر ہیں, پروموٹی اوپر جا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایل ڈی اے کا ڈی جی بنے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا ادارہ تھا, ہم نے اس کو کس طرح اس پودے کو پانی دے دے کے اوپر لے کے آئے. افسر جب اوپر سے باہر سے آئے گا تو وہ تو کام نہیں وہ امپورٹ ہوتا ہے, وہ نہ کرتا نہ کرنے دیتا ہے. ان کے دماغ کے اندر وہ سی ایس پی اڑا ہوا ہوتا ہے کہ ہم سی ایس پی ہیں, باہر سے آئے ہیں, ہمیں تو سی ایس پی ہیں, ادھر سے اٹھا کے جاؤ مرضی پھینک دیں. نہیں تو اتھارٹی کا کام ریگولیٹری اتھارٹی ہونا چاہیے, دونوں کام کرنے چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ آسانیاں بھی پیدا کرنی چاہیے. آسانیاں نہیں کرتے, مطلب رکاوٹیں کھڑی کر لیتے ہیں. پھر بھی بہت بہتر ہوا. آپ ایل ڈی اے میں ایل ڈی اے کی جو ٹرانسفر ہے نا, میاں شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ اتنی محنت کر رہے ہیں اس پہ. ہاں جی, ایل ڈی ایونیو 1 کا اب وہ تقریباً 1-2 دنوں میں شروع ہونے والا ہے کہ وہ آپ فوراً آئیں اور اسی وقت ٹرانسفر کروا کے چلیں. فائل سسٹم ختم کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. باقی ایریا جو جوہر ٹاؤن, گلبرگ وغیرہ ساری اسکیمیں وہاں کی ان کی شفٹنگ ہو رہی ہے, وہ بھی 1 سال کے اندر اندر شروع ہو جائے گا. اور اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ سیکورٹی پیپرز پہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے لاہور میں, ایون ہو سکتا ہے کسی پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ اتنا سیکورٹی پیپروں پہ ٹرانسفر نہ ہوتا ہو. اتنا زبردست ٹرانسفر کا سسٹم ہے, کوئی بندہ اس میں چیٹنگ نہیں کر سکتا. جب سے یہ شروع ہوا ہے کوئی کسی جگہ پہ کوئی فراڈ نہیں ہوا. اگر کسی نے فراڈ کرنے کی کوشش کی تو فوراً پکڑا جاتا ہے, وہ افسر فوراً پکڑا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے. نہیں ابھی پچھلے دنوں 1-2 افسران کی انکوائریز لگی ہیں, نیب کو کیسز گئے ہیں, تو مطلب گپلا تو ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, کرپشن تو انوالو رہتی ہے ہماری, کہیں نہ ہم لوگ اس چیز میں پھنس جاتے ہیں, اور کیونکہ لالچ ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے ذاتی. ظاہر ہے وہ دیکھیں سرکاری اداروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچانے والے بھی ہوتے ہیں. پرائیویٹ میں تو پتہ ہوتا ہے مجھے فائر کر دیں گے. اب یہاں پہ فائر کرنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے, 2-4 سال لگ جاتے ہیں, انکوائریاں ہوتی ہیں, پھر پیسے دے کے وہاں سے اینٹی کرپشن سے پھر باہر آ جاتے ہیں. اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ اب چونکہ پورا ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے لاہور ڈویژن کو کنٹرول کر رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں لاہور کا کام انہوں نے اچھا کر لیا تھا کہ ان کو لاہور ڈویژن دے دی ہے؟ دیکھیں یہ جب سے میٹروپولیٹن سٹی بنا ہے تو یہ ان کی مجبوری ہے. اگر یہ نہیں کریں گے, اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے, تو پتہ چلے گا لاہور پھیلتا اب دیکھیں کہاں تک چلا گیا, قصور تک چلا گیا, رائے چلا گیا, شیخو پورہ چلا گیا. اگر یہ ان ٹائم اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے تو وہاں پتہ چلے گا وہاں پہ چگیاں بن گئی ہیں, گندی اسکیمیں بن گئی ہیں, کوئی راستے نہیں ہیں. اب انہوں نے کوئی بھی اسکیم پاس ہوتی ہے اس کو ایل ڈی اے ریگولیٹ کر رہا ہے, باقاعدہ اس کو ایک بائی لاز انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں, انہی کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. اگلے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 20 سالوں میں یہ قصور, شیخو پورہ, ننکانہ یہ سارا لاہور کہلائے گا. جس طریقے سے یہ سارے راستے نکلتے جا رہے ہیں نا, رنگ روڈ جب آگے یہ نکلے گی, مولن واس سے جو سڑک نکل رہی ہے نئی موٹر وے کو, تو دیکھیں ننکانہ صاحب کتنا سفر رہ جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح شرک پور کتنا سفر رہ جائے گا, بھائی پھیرو کتنا سفر رہ جائے گا. یہ ساری چیزیں جو سڑکیں بن رہی ہیں, انفراسٹرکچر جو آ رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا لاہور جو ہے
یہ پھیلے گا اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ انٹرنیشنل سٹی جتنے بھی ہیں دنیا میں وہاں انشاءاللہ اس کا مقابلہ اچھا، اب کریں جب اتنی زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو آلریڈی پراپرٹی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں آئندہ 2 4 5 سالوں میں عام آدمی کے لیے گھر لینا لاہور شہر میں ناممکن ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر آپ کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے لاہور کے ساتھ اور وہاں کے جو چندی گڑھ وغیرہ ہے، تو لاہور سے کوئی دور تو نہیں ہے چندی گڑھ، وہاں کی قیمتیں چیک کریں، نئی دلی کی جا کی قیمتیں چیک کریں اور کراچی کی قیمتیں چیک کریں، تو ابھی بھی لاہور بہت سستا ہے، کراچی ہمارا بہت سستا ہے ان کی نسبت۔ کتنا سستا ہے، اگر یہاں پہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو وہاں 5-6 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں نا اس پہ انٹرنیٹ پہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کے کیا چلیں آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ اب آپ جو ناظرین میرا آپ کا میسج بھی سن رہے ہیں، میرا بھی سن رہے ہیں، پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنا، آپ کا ماشاءاللہ 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے، کیا گائیڈ کریں گے؟ ابھی پن پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ سوسائٹیز کے، یہاں آپ پلاٹ لے سکتے ہیں اور یہاں آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ہم تو پورے لاہور کو ڈیل کر رہے ہیں، تمام پوش سوسائٹیز جتنے بھی ہیں، بالکل، لیکن اس وقت بھی اگر ایل ڈی اے ایونیو 1 کو آپ دیکھیں تو یقین جانیں میں ڈیفینس فیز 7 پہ گیا ہوں، فیز 9 پہ گیا ہوں، وہاں پہ اگر جو کروڑ روپے کا 1.25 کروڑ کا پلاٹ ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی نسبت یہ ابھی بھی سستی ہے، ٹھیک ہے، یہاں کے ریٹ ابھی کم ہیں۔ اور جوہر ٹاؤن پہلے کوئی بندہ کہتا تھا میں نے جوہر ٹاؤن میں پلاٹ نہیں لینا، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جس نے بھی کمرشل چیز لینی ہے وہ جوہر ٹاؤن کی طرف ہی آتا ہے کہ یہ نہیں یار جوہر ٹاؤن میں ہمیں لے کے دو۔ ہم پوچھتے ہیں یار جوہر ٹاؤن کیا ہے اس میں؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ یار ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے۔ فرض کرو کسی نے اگر سٹور کھولنا ہے تو 5-5 مرلے 3-3 مرلے کے اتنے گھر ہیں کہ ہر گھر میں 2-2 4-4 بچے۔ وہ کہتے ہیں یار خرچ کرنے والے سارے لوگ ہی ادھر بیٹھے ہیں۔ گلبرگ چلے جائیں، گلبرگ میں 4 کنال کا گھر ہے، اندر کون رہ رہا ہے؟ ایک ملازم، ایک آدھ بندہ، وہ بھی امریکہ سے یا باہر یو کے سے کبھی کبھار آتا ہے۔ وہاں پرچیزنگ نہیں ہے، نہ پرچیز کو کرتا ہے۔ پرانی بلڈنگز ہیں، انفراسٹرکچر چھوٹا ہے، پھر اس کے بعد روڈ بھی اتنے بڑے کھلے نہیں ہیں جتنا جوہر ٹاؤن کے ہیں۔ ہر قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ یہاں شروع ہوتی ہے، ہاسپٹل اچھے یہاں پہ ہیں۔ اوکے، تو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ لوگ پہلے جوہر ٹاؤن کو فوکس کر رہے تھے، تو آپ بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جوہر ٹاؤن آئیڈیل ہے؟ جوہر ٹاؤن کا سبسٹیٹیوٹ ہوگا انشاءاللہ ایل ڈی ایونیو 1 آنے والے وقت میں، کیونکہ وہاں ایل ڈی اے کے دفتر بھی، لیکن ابھی نیگیٹو ہے۔ ہاں جی، ابھی مارکیٹ نیگیٹو ہے اس کی، ابھی اس کی نیگیٹو نہیں ہے، کھڑی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خریداروں کے لیے تو یہ بہتر ٹائم ہے۔ آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے سنہری موقع کہ آپ سستی آج لے لیں گے کہ کل آپ کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں ہماری عادت لوگوں کی یہ ہے کہ جب مہنگی ہو رہی ہوتی ہے پراپرٹی پھر جا کے خریدتے ہیں، جب خریدنے کا ٹائم ہوتا ہے تب خریدتے نہیں ہیں۔ اب جس کے پاس سرپلس ہے پیسہ، رائٹ ٹائم ہے اس کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، وہ پراپرٹی خریدے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چوہدری صاحب، آخری چند منٹ ہے میرے پاس، آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ ہاؤٹ لائن ایسوسیٹ کی لاہور شہر میں کتنی برانچز ہیں اور نیٹ ورک کس طرح کام کر رہا ہے؟ الحمدللہ ہماری اس وقت 5 برانچز ہیں۔ ڈیفینس کو چھوٹے بھائی دیکھ رہے ہیں، اکرام صاحب، ٹھیک ہے، اور یہ خیابان امین کے اندر ہے، وہاں پہ نعمان صاحب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں خود ادھر بیٹھتا ہوں، جوہر ٹاؤن میں بیٹھتا ہوں ایل ڈی کے دفتر کے سامنے، اور سارا الحمدللہ سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آئندہ 5-10 سال تک لوگ سرمایہ کاری کریں تو ریل اسٹیٹ میں ہی کریں اور یہی آئیڈیل بزنس ہے، اسی میں ان کو سپورٹ ملے گی؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنا بزنس بند کر کے یہاں کریں، اپنا بزنس چلائیں، اس میں سے جو بھی ان کی سرپلس پیسہ ہے وہ لگائیں پراپرٹی اور کمپیئر کرتے جائیں۔ کمپیئر اب دیکھیں اگلا علاقہ جتنی لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی نا، ان کو فیکٹریوں میں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنی اس کے نیچے جو زمین تھی اس کا فائدہ ہوا۔ ایک اور چیز ہے نا، لے کے آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی سرمایہ کاری مطلب یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ٹائپ ہو جاتی ہے، آپ کا سرمایہ جیم ہو جاتا ہے۔ لوگ نئے نئے گھر کیوں نہیں بناتے؟ کنسٹرکشن میں کیوں نہیں آ رہے؟ اگر زیادہ زیادہ کنسٹرکشن ہوتی ہے لوگوں کو زیادہ زیادہ اپارٹمنٹ ملیں گے، گھر ملیں گے۔ دیکھیں اس میں تو ہمارا مذہب جو ہے نا وہ بھی اجازت نہیں دیتا کسی چیز کو ذخیرہ اندوزی کرنا، پیسے کو جمع کرنا، اربوں روپے لگا اس کو جو آپ سے سرکولیٹ کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، سرکل میں لے کے آئیں، اس کو یہ نہ ہو کہ لے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی کنسٹرکشن والی بات، ابھی تو گھروں کی بہت زیادہ، پتہ نہیں کتنے 7 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ شاید میں ادھر پڑھ رہا تھا کہ گھروں کی کمی ہے۔ اچھا، ہم نے بھی کنسٹرکشن میں آ گئے، ہم بھی کنسٹرکشن ہم نے شروع کر لی ہے، کوئی بھی کنسٹرکشن کروانا چاہے تو ہم بیٹھے ہیں ان کو سروسز دے رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو کنسٹرکشن بھی کرنی چاہیے، چھوٹے گھر بنانے چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ 5 مرلے کے گھر جانے کے لیے 50 کلومیٹر سفر کرنا پڑے، نہیں، ہائی رائز بلڈنگ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، آئیں گی، یہ آنا پڑے گا، ان کو فیوچر میں آنا پڑے گا، اگر نہیں آئیں گے تو کتنا سفر کرتے جائیں گے، کہاں تک لے جائیں گے؟ ہاریزونٹل میں بھی پھیلیں گے، پھر ہم ورٹیکل میں، لیکن ہم پلاٹنگ بھی بڑی بڑی کی ہے ہم نے، 10 مرلے کنال سے اوپر ہم نے پلاٹنگ کی، تو اس کا بھی نقصان اوور آل ہوا ہے۔ جی جی
چلیں ناظرین، آپ نے چوہدری صاحب کی باتیں سنی. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تجزیہ پیش کریں، آپ کو بتائیں کہ لاہور کے اندر اب کہاں کس جگہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، گھر لے سکتے ہیں یا پلاٹ خرید سکتے ہیں. یہ پروگرام ہماری جاری رہیں گے. مختلف اور بھی اس طرح مہمان ہم انوائٹ کرتے رہیں گے. ان کا جو تجزیہ ہے، ان کا ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اس پروگرام کی ویڈیوز آپ زمین ٹی وی پر بھی دیکھ سکیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ آپ کو مختلف پروگرام کے اندر بھی رہنمائی کرتے رہیں گے.